السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سجدے سہو سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں بھی کچھ مسائل ہم نے سورہ فاتحہ میں کب غلطی ہو جائے تو سجدے سہو واجب ہوگا، سورہ فاتحہ کے چھوڑنے پر کب سجدے سہو واجب ہوگا، یا سورہ فاتحہ اگر بھول جاتے ہیں تو کب سجدے سہو واجب ہوگا، یہ تمام مسائل ہم نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان مسائل کو ذکر کریں گے اور ان چیزوں کا ذکر کریں گے جس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں بعض مرتبہ ایسی بھول ہو جاتی ہے کہ جس پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے بعد میں کہ ہم سے یہ بھول ہوئی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہماری نماز ہو گئی؟ یہ سوال کب ہوتا ہے؟ یہ سوال اس وقت ہوتا ہے جب کہ ان کی نماز مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں اس وقت میں جب کہ اس نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس صورت میں اس مسئلے کو پوچھنے پر اگر ان کی نماز نہیں ہوتی ہے تو ان بیچاروں کی نماز جو گویا انہوں نے وقت کے اندر جماعت کے ساتھ مسجد میں امام کے پیچھے پڑھی تھی، وہ نماز مکمل نہیں ہوئی، اس نماز کو پھر سے دہرانا ضروری ہوگا، اور وہ نماز وقت کے بعد میں دہرائی جائی تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو اس کے لیے ہمیں مسائل کو جان لینا ضروری ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ایک غلطی رکوع کے اندر عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم میں سے بہت سارے افراد فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں چونکہ سورہ فاتحہ کے بعد میں کسی سورت کا ملانا واجب ہے، ایسے ہی وتر کی ہر رکعت میں جو ہے وتر کی ابتدائی 2 رکعتوں کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت کا ملانا واجب ہے، جسے ہم ضم سورہ کہتے ہیں، اور سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کسی سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر اس میں کبھی کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نماز شروع کی تھی اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، پڑھنے کے بعد میں جو ضم سورہ ان کو پڑھنا تھا وہ انہوں نے نہیں پڑھا اور سیدھا وہ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں جانے کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت جسے ضم سورہ کہا جاتا ہے، ضم کے معنی آتے ہیں ملانے کے، تو سورہ فاتحہ کے ساتھ جو بھی آیت یا جو بھی آیتیں یا جو بھی سورت ملائی جاتی ہے اسے ضم سورہ کہا جاتا ہے۔ تو ضم سورہ میں نے نہیں پڑھا تو اب کیا کروں، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ شک وہاں سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو علماء نے بالکل آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر رکوع میں یاد آ چکا ہے کہ مجھ سے ضم سورہ چھوٹ گئی ہے بھول سے، یا پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد میں یاد آ جائے کہ مجھ سے ضم سورہ چھوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ہی رکوع سے اٹھ جائیں، جسے ہم قومہ کہتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، تو وہ کھڑے ہونے کی جو حالت ہے اسے قومہ کہتے ہیں۔ تو اسی وقت میں پھر سے ہاتھ باندھ کر ضم سورہ پڑھ لیں اور پھر دوبارہ رکوع کر کے پھر جو ہے بقیہ نماز کو مکمل کرے، تو اس سے نماز جو ہے ہو جائے گی۔ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو ہم شک میں آ جاتے ہیں، نماز توڑ دیتے ہیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ ایسا کرنے کے بعد میں کیا کرنے کے بعد میں کہ رکوع میں یاد آ گیا یا رکوع کے بعد یاد آیا، تو ان دونوں حالتوں میں رکوع سے اٹھتے ہی فوری ضم سورہ پڑھ لے اور نماز کو مکمل کر لے، اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر دے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں بدائع الصنائع والیوم نمبر 1 پیج نمبر 415 پر۔ اسی سے ایک متعلقہ اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد میں جسے ہم قومہ کہتے ہیں اس میں، اور بہت سارے لوگ دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے اس میں جو ہے بہت جلدی کر دیتے ہیں۔ جلدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہی ابھی اٹھے ہی نہیں پورا مکمل صحیح طور پر، یا اٹھتے ہیں تو فوری جھٹ سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا دونوں سجدوں کے درمیان میں جو ہے اتنی دیر نہیں بیٹھتے جتنی دیر بیٹھنی چاہیے اور فوری جو ہے دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ قومے کے اندر بھی، یعنی رکوع سے اٹھنے کی بعد والی جو حالت ہے اس میں بھی، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کی حالت ہے جس سے جلسہ کہا جاتا ہے، ان دونوں میں بھی اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے جتنی دیر میں ہم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکیں۔ اگر اتنی دیر ہم نہیں بیٹھتے ہیں
اس سے کم مقدار میں بیٹھ رہے ہیں یا اس سے کم مقدار میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا کہ کیسا اس کا آسان طریقہ ہے۔ یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں بدائع الصنائع والیوم نمبر 1 پیج نمبر 399 پر۔ اسی سے متعلق اور ایک آخری مسئلہ ہے جو ہم سب کو جان لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے فرض ہیں، ہر رکعت کے اندر، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم ایک ہی سجدہ کر لیتے ہیں اور ایک سجدہ کر کے ایک سجدہ بھول گئے اور ہم دوسری رکعت میں اٹھ گئے۔ پہلی رکعت تھی اس میں 2 سجدے کرنا تھا، ایک سجدہ کر لیا اور سیدھا اٹھ گئے دوسری رکعت کے لیے۔ اب بعد میں وہ دوسری رکعت میں جب ہم اٹھے ہیں اس وقت ہمیں یاد آیا کہ ہمارا ایک سجدہ چھوٹ گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ کریں کہ ہم دوسری رکعت کے اندر 3 سجدے کر لیں اور کرنے کے بعد نماز کو مکمل کر لیں، نماز کو پھر سے دہرانے کی یا وہ چیزوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس کے اخیر میں سجدہ سہو کر لینا ضروری ہے، سجدہ سہو اگر کر لیتے ہیں تو نماز اس سے ہو جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں مسائل کے، ہم یہ مسئلہ بھی دیکھ سکتے ہیں فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 1 پیج نمبر 127 پر۔ تو یہ 3 مسئلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ سورت یعنی ضم سورہ کو چھوڑ دیا اور رکوع میں چلے گئے تو کیا کرنا ہوگا، قومے اور جلسے کے اندر جلد بازی کر دی تو کیا کرنا ہوگا، ایسے ہی 2 سجدے کرنے تھے، ایک سجدہ کیا اور ایک سجدہ بھول گیا تو کیا کرنا ہوگا۔ ان تمام مسائل کو آپ خود بھی اچھے سے یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو ضرور پہنچائیں، پہنچانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اس پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ ویسے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں فارورڈ کرنے کی عادت ہے لیکن نہیں کرتے ہیں تو دینی چیزیں نہیں کرتے، دینی چیزوں کو بھی فارورڈ کرنا، دوسروں تک بھیجنا، یہ ایک اچھے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔